نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ والنجم کی چند آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ سورت سورہ والنجم اس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں ایک صورت وہ سورہ والنجم ہے۔ 62 آیات، 3 رکوع ہیں اس کے، مکی صورت ہے، اور سورہ طور کے بعد یہ سورت ہے قرآن پاک کے اندر۔ قرآن پاک کی جو سورتیں ہیں ایک ترتیب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نزول کی ترتیب ہے، اور ایک ترتیب ہے جو قرآن پاک کے اندر مصحف کے اندر سورتوں کی ترتیب ہے۔ یہ دونوں جو نزول کی اور مصحف کے اندر جو ترتیب درج کی گئی ہے دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اسے کہتے ہیں توقیفی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جو جو صورتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں اور جو جو آیات نازل ہو رہی ہیں ان آیات کو فلاں فلاں صورت کے اندر، کیونکہ ایک صورت کی کچھ آیات مکہ کے اندر نازل ہوئیں اور کچھ آیات مدینہ المنورہ کے اندر نازل ہوئیں، تو جو ضرورت پڑتی رہی ہے قرآن اترتا رہا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ ساری کی ساری کتابیں یک لخت یک مشت، بنی بنائی، لکھی لکھائی، وہ فوراً ان نبیوں کو، ان رسولوں کو دے دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے دی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کر دی گئی۔ یہ جو تمام کتابیں ہیں یہ وقت کے ساتھ نازل نہیں ہوئیں، پہلے ہی سارے معاملے طے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے ان رسولوں کو یہ کتابیں دے کر فرمایا کہ یہ کتاب لے لو، اور سب نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ سب نے اس کے مطابق جو لکھا ہے، جو منشور، جو دستور، جو آئین، جو قانون ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو جو محبوب کرتا رہا اللہ قرآن بناتا رہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ مکے میں ہیں، قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، آپ مدینے میں ہیں، قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، پیچھے پیچھے قرآن۔ تو یہ سورہ والنجم جو ہے یہ مکی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور مصحف کے اعتبار سے یہ 53 نمبر سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 23 نمبر سورت ہے۔ 23 نمبر نزول کے اعتبار سے، اور مصحف قرآن کتاب کے اعتبار سے یہ 53 نمبر یہ سورت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تو مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خود محمد لکھتا رہتا ہے، خود ہی بیان کرتا رہتا ہے، تو یہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اعتراض وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی پیارے آقا کی شان، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد کا کلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کلام ہے۔ جب ان کا کلام ایسا ہے، جب ان کا کلام ایسا ہے تو پھر ان کی ذات کیسی ہوگی؟ جب ان کے کلام کی کوئی مثل نہیں، بڑے بڑے فصحاء عرب، شعراء، مانے لکھے پڑھے جو عرب کے شعراء تھے، وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکے۔ تو اگر اس کلام کی نسبت بقول ان کے نبی پاک کی طرف، حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف ہم کریں، تو پھر یہ آپ کی شان ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا اور بندہ کلام نہیں لکھ سکا جو نبی پاک نے لکھا ہے، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے۔ تو جب یہ اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، یہ وضع کردہ ہے، یہ بنایا گیا ہے، تو تم میرے محبوب کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ اس نے کہا ہے، اس کا کلام ہے، تو میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق
بولتا ہی نہیں ہے. وما ینطق عن الہوا، عن الہوا، ذاتی خواہش کے مطابق یہ کلام ہی نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اس وقت کلام کرتا ہے جب ہم وحی بھیجتے ہیں اس کی طرف، یہ قرآن نازل کرتے ہیں. تو یہ ایک اعتراض تھا جو کفار نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب، اللہ رب العزت اس کا جواب عطا فرمایا کہ یہ ہمارا کلام ہے، ہمارا محبوب ہماری وحی کے بغیر کلام کرتا ہی نہیں ہے. جو بھی بولتا ہے وہ، اور یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ مصطفیٰ نے، نبی پاک نے ہمیں فرمایا یہ قرآن ہے. حالانکہ سارے کا سارا ایک قرآن نبی پاک کی زبان اطہر سے نکل رہا ہے، اور حدیث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے. لیکن قرآن کی حقانیت ماننے کے لیے سب سے پہلے نبی پاک کی حقانیت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تو ہم نے اس قرآن کو قبول کر لیا. تو یعنی پہلے نبی پاک کی زبان کو مانا ہے، پھر قرآن کے صحیح ہونے کو مانا ہے ہم نے. اتنی حیثیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کے اندر. دین کی بنیاد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. یہ صورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صورت ہے جو سب سے پہلے سین کعبہ کے اندر علی الاعلان تلاوت کی گئی ہے. باقی جب بھی قرآن نازل ہوتا، صورتیں نازل ہوتی، خاموشی کے ساتھ چند جو ماننے والے ہیں، جو اسلام لا چکے ہیں، ان کے سامنے ان کو پیش کر دیا جاتا، وہ پڑھتے. لیکن یہ وہ صورت ہے سورہ النجم جس کو علی الاعلان سین کعبہ کے اندر، جہاں سارے کافر آ کر بیٹھتے تھے، سارے مشرک آ کر بیٹھتے تھے سین کعبہ کے اندر، کعبے کے پاس بیٹھتے تھے، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اس صورت کی تلاوت فرمائی. اور جب اس صورت کی تلاوت فرمائی نا، تو اس کی جو آخری آیات ہیں وہ آیات سجدہ ہیں، سجدے کی آیت ہے. تو جب وہ آیات آئیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ وہاں جو موجود تھے وہ سارے سجدے میں گر گئے، سوائے ایک بندے کے، امیہ بن خلف، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن، بانی اسلام کا سب سے بڑا دشمن، نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن امیہ بن خلف. وہ سجدے میں نہیں گرا، اس نے کہا کہ مجھے یہ پتھر ہی کافی ہیں، مجھے یہ کنکر ہی کافی ہیں، مجھے اس رب کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے کے سارے وہ سجدے میں گر گئے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہے تو میں نے اس کے ہیولے کو دیکھا جیسے اس کے سر کو کوئی اس کے تن سے جدا کر رہا ہے. اور امیہ بن خلف کی موت بھی پھر ایسی ہوئی. جب یہ صورت نازل ہوئی تو عتبہ بن ابی لہب، ابو لہب کا بیٹا عتبہ، اس نے جب نبی پاک کی شانیں سنی نا اس صورت کے اندر، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جو معراج کا سارا ذکر ہے، اس نے جب یہ شانیں سنی نا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نہ صورت کو مانتا ہوں، نہ وہ نجم کو مانتا ہوں، نہ اس قرب کو مانتا ہوں، نہ دنا فتدلی کو مانتا ہوں، نہ کانا قاب قوسین کو مانتا ہوں. میں نہیں مانتا، میں انکار کرتا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی اس کے نکاح میں تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی آپ کی صاحبزادیوں میں سے. اس صاحبزادی کی
عتبہ بن ابی لہب جو ہے نبی پاک کا چچا ہے رشتے میں ابو جال کا بھائی ہے یہ چچا ہے رشتے میں. تو ایک بیٹی نبی پاک کی اس کے بیٹے کے ہاں عتبہ کے ہاں اس کا نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. تو اس نے حسد میں آ کر نبی پاک کی شانوں کا انکار کرتے ہوئے اس نے جہاں قرآن کی آیات کا انکار کیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنے نکاح سے اپنی زوجیت سے خارج کرتا ہوں. جب خارج کر دیا تو اب نبی پاک کے قلب اطہر پر دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی آپ کو. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. عتبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. نبی پاک نے یہ دعا کی. اب دعا نبی پاک کی ہے، وہ قبول ہونی ہی ہونی ہے. ہمارا وہ رسول جس کی ہر دعا قبول. یہ بھی ایک عجیب طرح کی بات کی جاتی ہے کہ جی اللہ نے نبی کی دعا کو رد کر دیا ہے. دعا کسی کی رد نہیں ہوتی. دعا یہ اللہ کے شان کے لائق ہی نہیں کہ کسی کی دعا کو رد کرے. یہ اس کے شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسے مانگے اور وہ نہ دے. یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. دعا کا فلسفہ ہی لوگ نہیں جانتے کہ نبی کی دعا کو رد کر دیا گیا ہے. معاذ اللہ، نبی کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا. نبی کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. دعا تو عام بندہ مانگے، گنہگار سے گنہگار مانگے نا، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. آپ پڑھیں علماء کو اور دعا کے فلسفے کو جانیں. دعا انسان مانگتا ہے، کبھی فوراً اس دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، کبھی اس کو معلق کر دیا جاتا ہے، مؤخر کر دیا جاتا ہے. اور یعنی آج کوئی چیز مانگی ہے اور آج اس چیز کو عطا نہیں کیا گیا، مؤخر ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے. بعد میں اس کو دیا جاتا ہے. اس میں حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ آپ سے آپ کا بیٹا آپ کا پیارا کوئی چیز مانگتا ہے، بیٹا مانگتا ہے کہ مجھے کوئی پیسے دو یا کوئی چیز دو. آپ اس کو اس وقت وہ چیز نہیں دیتے کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے اگر اس وقت اس کو یہ چیز دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. تو تھوڑے عرصے کے بعد بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ اس کو پیسوں کی بوری دیں گے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضائع کر دے گا. جب وہ بڑا ہوگا تو پیسے نہیں لے گا. تو جو اس نے مانگا ہے آپ نے اس کو مؤخر کر دیا ہے. اسی طرح جب بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو یا تو اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس بندے کو ابھی عطا کر دے گی، اس کے لیے بہتر ہے، یا اس دعا کو اس طلب کو وہ مؤخر کر دیتا ہے، کسی بعد والے وقت میں عطا کرتا ہے، یا اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے جو انسان مانگتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو آخرت میں اس کے اجر کے لیے چھوڑ دیتا ہے. انسان دنیا کے اندر مانگتا ہے یا اللہ مال دے دے، دولت دے دے، وافر دولت دے دے، تو اللہ جانتا ہے اگر اس کو دولت دوں گا تو یہ دین سے دور ہو جائے گا، دین سے ہٹ جائے گا، میری عبادت سے تھوڑا دور ہو جائے گا، میری یاد سے دور چلا جائے گا. تو اب وہ دنیا کی آسائشوں کے لیے دولت مانگ رہا ہوتا ہے، دنیا کے گھروں کے لیے، دنیا کے آرام کے لیے دولت مانگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ دنیا کے اندر دولت لے کر، مال لے کر دنیا کی آسائشوں کے اندر مگن ہو جائے گا اور مجھے بھول جائے گا، جنت کو بھول جائے گا، آخرت کا بھول جائے گا، اور اللہ اس پر کرم فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا اور اس کے لیے آخرت میں سب کچھ رکھ دیتا ہے. کہ دنیا کی آسائشوں کو تو نے مانگا تھا، تو نے دنیا کا مال مانگا تھا، میں نے نہیں دیا ہے کیونکہ تو نے مجھے بھول جانا تھا، اصل راستے کو بھول جانا تھا،
اور اس لیے میں نے آخرت میں تمہیں یہ تیری دعا کو مؤخر کر دیا ہے، اب تو آخرت میں آ کر دیکھ کہ یہ نعمتیں کیسی نعمتیں ہیں تیرے لیے. دنیا کے تو گھر اگر بنا بھی لیتا تو جو جنت کے گھر تجھے عطا کر رہا ہوں، دنیا کے گھر ایسے گھر نہیں ہیں جو جنت کے گھر کے مقابلے میں. تو یہ دعا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، کسی عام انسان کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو پھر نبی پاک اور نبیوں کی دعاؤں کو کس طرح رد کیا جاتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. کیونکہ اللہ رب کیوں رد کرے گا؟ ہم کسی کو خالی لٹاتے ہیں نا، کیوں لٹاتے ہیں خالی؟ اس لیے لٹاتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیز دینے کی ہمت نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی، ہم اس قابل نہیں ہوتے. کوئی چیز مانگنے والا آتا ہے، ہمارے دل کے اندر گھٹن ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اس لیے نہیں دیتے نا. تو اللہ کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے؟ اس کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ نہ دے؟ تو اب وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اپنے علم ازلی سے جان لیتا ہے، اس لیے کبھی دعا کو قبول کر لیتا ہے، کبھی دعا کو مؤخر کر دیتا ہے، کبھی دعا کو معلق کر دیتا ہے، اور کبھی دعا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے. لیکن ہر وقت دعا مانگنے کا حکم ہے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم ہے کہ تم مانگتے رہو، تم مانگتے رہو، مانگتے رہو. تمہارا کام ہے مانگنا اور ہمارا کام ہے عطا کرنا. جب وقت آئے گا، صحیح وقت آئے گا، ہم عطا کر دیں گے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہے، مانگتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے. اور خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اب قبول تو ہو گئی ہے، لیکن اس قبولیت کا نتیجہ کب ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی کہ یا اللہ، جو اس نے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے نا، جو اس نے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے، اور جو تیرے رسول کی شانوں کا اس نے انکار کیا ہے، تیرے رسول کی شانوں کا جو انکار کیا ہے، جو شانیں تو نے اپنے رسول کو عطا کی ہیں اس کا اس نے انکار کیا ہے، تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. اور حدیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد نا ابو لہب نے شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا. تجارتی سفر ہے تو ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لیا، اور بھی بہت سارے لوگ جو تاجر تھے ان کو بھی ساتھ لیا. ایک پورا قافلہ شام کی طرف، سفر شام کی طرف روانہ ہوا. تجارت کا سفر ہے. تو جب وہ شام پہنچے تو ابھی فصیل سے باہر، حدود سے باہر، شہر کے باہر وہ ایک مقام پر انہیں پڑاؤ ڈالا، اور قریب ہی ایک راہب کا کلیسا، معبد تھا. جب انہیں وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہ معبد کا راہب وہ آیا، اس نے کہا کہ یہاں آپ قیام نہ کرو، یہاں ٹھہرو نا، قریب ہی جنگل ہے، ریگستان ہے، درندے بہائم یہاں سے آتے ہیں، نقصان پہنچاتے، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لہذا کسی محفوظ مقام کا انتخاب کریں. انہوں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اب یہاں سے نہیں اٹھتے. لیکن جو ہی اس نے ابو لہب نے یہ بات سنی نا اس راہب کی کہ یہاں درندے ہیں، بہائم ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے، تو فوراً ذہن کے اندر نبی پاک کے وہ کلمات اس کے ذہن کے اندر آئے کہ محمد نے یہ بات کہی تھی، کہیں وہ سچ ہی نہ ہو جائے. تو اب کیا ہوا؟ اس نے اپنے قافلے والے ساتھیوں نے کہا کہ اپنے اونٹ جو ہے نا وہ قافلے کے ارد گرد وہ بٹھا دو. پھر قافلے والوں سے کہا کہ ان اونٹوں کے اندر پہلی دیوار اونٹوں کی بناؤ، فصیل بناؤ، پھر اس کے آگے نا خود سارے جو ہم ساتھی ہیں یہ اونٹوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے ہم آرام کریں گے. اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نے سب کے درمیان، دونوں فصیلوں کے درمیان، دونوں حدوں کے درمیان، سب سے درمیان میں آ کر تو نے آرام کرنا ہے، کہیں محمد کی دعا سچ ہی نہ ہو جائے. اور وہ سچ ہو کے رہنی تھی.
جب رات ہوئی تو اللہ نے ان پر نیند کو مسلط کیا، نیند مسلط ہوئی، وہ سو گئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو آپ نے فرمائے تھے نا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا ان پر مسلط کر دے، اللہ نے ایک شیر کو حکم دیا کہ جا اب تو۔ وہ شیر آیا، حالانکہ اگر بھوکا ہوتا، اسے صرف کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ اونٹ کو کھاتا، اس کا لہو پیتا، چلا جاتا، کسی انسان پر حملہ کرتا، لیکن وہ سونگتا رہا۔ تفسیر اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں وہ شیر آ کر سونگتا رہا، اور سونگ سونگ کر وہ وہاں پہنچا جہاں وہ گستاخ کا بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ وہ گستاخ لیٹا ہوا تھا جس نے تکلیف پہنچائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے اپنا زور سے پنجہ مارا، نہ خون نکالا، نہ اس کو گوشت کھایا، نہ خون پیا، اور اس کو مار کر وہ واپس چلا گیا شیر۔ اور جب وہ صبح اٹھے تو وہ مرا پڑا تھا۔ تو جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کا خون تو جانور بھی نہیں پیتے، اتنا حرام ہے گستاخ رسول، اتنا نجس اور ناپاک ہے وہ گستاخ رسول۔ وہ اللہ کا وہ شیر، وہ اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا، وہ آیا اور آ کر اس نے اس کو مار دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے سچ ثابت کر دیا۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اللہ کے کتوں میں سے کتا، شیطان بھی اللہ کے کتوں میں سے کتا ہے، شیطان بھی اللہ کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اور حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں نا، تعوذ پڑھتے ہیں، شیطان رجیم سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بذات خود کوئی انسان اتنی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا کہ شیطان کے حربے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، وہ شیطان کے چال سے وہ بچ سکے۔ اس کی چال اتنی سخت ہوتی ہے۔ دیکھیں پھر حضرت محی الدین ابن عربی نے ایک مثال دی کہ آپ کسی طرف جاتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر ایک چیر پھاڑ دینے والا کتا فوراً آپ کی طرف بھاگتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جب وہ گھر میں داخل ہوں گے تو چیر پھاڑ دینے والا وہ کتا جب آپ کی طرف بڑھے گا تو آپ فوراً اس کے مالک کے قریب آئیں گے، اس کی پناہ میں آئیں گے۔ جب مالک کے پاس آ جائیں گے، اس کی پناہ میں آ جائیں گے، تو پھر وہ چیر پھاڑ کرنے والا کتا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم بچ جاؤ گے۔ اسی طرح یہ شیطان جو ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور چیر پھاڑ کرنے والا ہے، ایمان کو ختم کرنے والا ہے، اعمال کو ختم کرنے والا ہے۔ اور جب یہ تم پر حملہ کرے، اگر ڈائریکٹ تم مقابلہ کرو گے تو بچ نہیں پاؤ گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کے مالک کی پناہ میں آ جانا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اللہ کی پناہ میں چلا جانا ہے، پھر اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو جب بھی کوئی وسوسہ آئے، کوئی شیطان کی طرف سے حملہ ہو، تو تعوذ پڑھا جاتا ہے، معوذتین پڑھے جاتے ہیں تاکہ انسان ان سارے حملوں سے بچ سکے۔ تو یہ سورہ النجم جو ہے یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا انکار کیا ہے، وہ چاہے وہ آپ کے دور مبارک میں ہوں، وہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، یا آج کے دور میں آپ کی شانوں کا جو انکار کرنے والا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت ان کو کتوں کے حوالے کر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کتے ہوں، چاہے وہ شیطان کی صورت میں ہوں، اور ان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی سچی و سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نجم کا معنی کیا ہے؟ نجم کا معنی کیا ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قسم اٹھائی ہے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، نجم کہتے ہیں
ستارے کو، قسم ہے ستارے کی۔ یہ ستارہ کون ہے؟ یہ ستارہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے چھٹے امام، آپ فرماتے ہیں یہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس سے مراد وہ ستارہ محمدی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات اذا ہوا، جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے نیچے اتر رہے تھے، آسمانوں سے نیچے اتر رہے تھے، اذا ہوا یعنی اس کنڈیشن کے ساتھ قسم اٹھائی، صرف نجم کی قسم نہیں اٹھائی، وہ نجم اذا ہوا، اس حالت کی قسم اٹھائی ہے جس حالت میں وہ ستارہ ہے۔ اور یہ جو صورتوں کی ترتیب ہوتی ہے نا، ایک صورت کے ساتھ دوسری صورت، ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت، اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے منافع ہیں اگر انسان غور کرے۔ پہلی سورہ طور ہے، اور سورہ طور کے آخری جو آیت ہے نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ إِدْبَارَ النُّجُومِ، یہ آخری آیت ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ رات کے اندر بھی تسبیح کریں، اور جب ستارے غروب ہو رہے ہوں، ستارے مٹ رہے ہوں، وہ مدھم ہو رہے ہوں، یعنی کہ صبح کے وقت بھی آپ تسبیح کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امر دیا جا رہا ہے کہ آپ رات کو بھی، رات کے حصے میں بھی اللہ کی تسبیح کریں، اور جب صبح ہوتی ہے، ستارے غروب ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کریں۔ یہ سورہ طور کی آخری آیت ہے۔ اور پہلی آیت وَالنَّجْمِ، قسم ہے ستارہ محمدی کی، جب وہ معراج کی رات اوپر چڑھ رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا۔ پہلے ستارے غروب ہو رہے ہیں اور اب ستارہ طلوع ہو رہا ہے۔ یہ جو پہلے ستارے غروب ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان ستاروں کی تشبیہ دیتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے گزشتہ انبیاء کی طرف، کہ سارے انبیاء کے ستارے، ان کی شریعت کے ستارے اب غروب ہو رہے ہیں، اب ایک ہی ستارہ طلوع ہوگا جو سب ستاروں سے بڑا ستارہ ہوگا، وہ ستارہ محمدی ہے۔ ستاروں سے کہو اب کوچ کریں، ادبار النجوم، ستاروں سے کہو اب کوچ کریں، اب ماہ منور آتا ہے۔ سبحان اللہ، اب ماہ منور آتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارہ محمدی کی، اذا ہوا، ہوا کے دو معنی ہیں، آپ علماء کو پڑھیں۔ دو معنی اس کے یہ ہیں کہ ایک ہوا کا معنی اوپر چڑھنا، اور ایک ہوا کا معنی نیچے اترنا، یہ دونوں معنی ہیں۔ صرف ابواب جو ہیں وہ مختلف ہوں گے، جب ابواب مختلف ہوں گے تو معنی بھی مختلف ہو جائیں گے، لفظ ایک ہی رہے گا۔ تو قسم ہے ستارہ محمدی کی، جب وہ معراج کی رات اوپر چڑھ رہے تھے، قسم ہے ستارہ محمدی کی، اذا ہوا، جب معراج کی رات وہ واپس لوٹ رہے تھے، جب واپس لوٹ رہے تھے۔ یہاں ایک بات عرض کروں میں، کہ جب انسان سیر کرتا ہے، کیونکہ معراج ہے نا، تو جب سیر کرتا ہے تو تصوف کے اندر سیر کی تین قسمیں ہیں: سیر اللہ، سیر فی اللہ، اور سیر من اللہ۔ ایک اللہ کی طرف سفر کرنا، اللہ کی طرف سفر کرنا، اس کی معرفت کے لیے انسان عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تاکہ اسے ولایت حاصل ہو، اسے قرب حاصل ہو، اسے عروج حاصل ہو۔ تو یہ جو عروج کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اسے تصوف میں سلوک کہتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہر بندہ جو بھی نماز پڑھتا ہے، اس کے نماز پڑھنے کی نیت کیا ہے؟ وہ اگر یہ نیت کرے نا کہ میں
عذاب کے ڈر کی وجہ سے نماز کی نیت کر رہا ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. دوزخ کے ڈر کی وجہ سے 2 رکعت نماز جمعۃ المبارک دوزخ کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کے حصول کی وجہ سے، تو فقہا نے کہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. 2 رکعت نماز فجر خاص اللہ واسطے، یہی نیت کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے. عبادت قبول ہی وہ ہوتی ہے جو اخلاص والی، یعنی اللہ کے لیے ہو. قبول ہی وہ ہے اگر اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے، اور وہ نیت اگر یہ کرے گا، اس کے نیت دل کے اندر یہ ہے نا کہ میں آگ سے بچ جاؤں یا عذاب سے بچ جاؤں اس لیے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، تو وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. تو کسی اور کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو کسی اور کے لیے عبادت کر رہا ہے، حالانکہ عبادت ہماری ہے. اللہ فرماتا ہے عبادت ہماری ہے، اور تو حور و غلمان کے لیے پڑھ رہا ہے یا عذاب کے لیے پڑھ رہا کہ عذاب سے بچ جاؤں گا، حالانکہ تمہیں ہمارے لیے عبادت کرنی چاہیے تھی. تو اس لیے جب انسان نیت کرتا ہے، اگر وہ نیت خوف کی کرتا ہے، ڈر کی نیت کرتا ہے، پھر بھی نماز نہیں ہوتی. اور اگر وہ جنت کی چاہت کی نیت کرتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی. جن کا عمل ہے بے غرض، اسی لیے اقبال کہہ رہا ہے جن کا عمل ہے بے غرض، نہ ان کی غرض جنت ہے اور نہ جہنم سے بچنا ہے. جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. تو جب انسان نیت کرتا ہے عبادت کی، تو اس کی عبادت کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں. یہ اعمال کا قتل ہے، اپنے اعمال کو قتل کرنے کے مترادف ہے. کہ جمعہ بھی پڑھیں اس لیے پڑھیں کہ شاید لوگ کہیں کہ جمعہ پڑھنے والا اچھا ہے، کل وقت آئے گا یہ میرے کام آئیں گے. نہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں جمعہ. صدقہ خیرات اس لیے کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہ کہ لوگ سخی کہیں. یہ اعمال کا قتل ہے، دکھلاوا، ریا جسے کہتی ہیں. صرف اللہ کی رضا، جو بھی ہمارا عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں یہاں میں ایک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے نبی پاک کی، تو میں غش کھا کے گر جاتا ہوں. غش کھا کے گر جاتا ہوں. وہ بات کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ حدیث پاک کیا ہے جس کو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی اپنی صحیحین کے اندر نقل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے روز ایک حاجی، ایک سخی اور ایک قاری، حاجی، سخی اور قاری. دوسری روایت میں حاجی، سخی اور عالم، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. قاری کو پیش کیا جائے گا. اللہ پوچھے گا ہاں بتا، میں نے دنیا کے اندر تجھے حافظہ دیا تھا، خوبصورت آواز دی تھی، تو بتا تو دنیا کے اندر کیا کرتا رہا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیرے قرآن کو پڑھتا رہا ہوں، لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا رہا ہوں، لوگوں کو پڑھاتا رہا ہوں تیری رضا کے لیے. تو اللہ فرمائے گا، اب اللہ تو دلوں کے احوال کو جانتا ہے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بکتا ہے، تو تلاوت قرآن اس لیے کرتا رہا ہے لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تیری آواز پر واہ واہ کہیں، داد تحسین دیں، تجھے دنیا کا مال دیں، داد بھی دیں، امداد بھی دیں، تیرا نام ہو. اس نیت کے ساتھ تو قرآن پڑھتا رہا ہے. دنیا کے اندر لوگوں نے تجھے داد بھی دے دی ہے، امداد بھی دے دی ہے.
واہ واہ بھی کر دی ہے اور تجھے پیسے بھی دے دیے ہیں، سو دنیا کے اندر تجھے اجر مل گیا ہے، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، فرشتوں اٹھاؤ، اٹھا کے اسے جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، بتا میں نے تجھے مال دیا تھا تو تو نے مال کہاں خرچ کیا ہے، کیسے خرچ کیا، کیوں خرچ کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جو تو نے مال دیا تھا میں نے مسجدیں بنوائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر کھانا دیتا رہا ہوں۔ اب تو یہ تو اندر کی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا، نیت کیا ہے؟ اب معاملہ کیا ہے؟ رمضان آتا ہے نا، آ رہا ہے رمضان، آپ دیکھیں گے کہ ایک توڑا آٹے کا اور 5 بدقماش اٹے کٹے جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا، ایک بوڑھی اماں کے لیے، اور فوٹو کھچا کے، یہ ہوتا ہے نا بوڑھی اماں یا غریب عورت، اس کے لیے ایک آٹے کا تھیلا رکھا ہوا ہے، 5 بندے کھڑے ہو کر فوٹو کھچا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ جب نیت کا یہ عالم ہے کہ کسی کو پتہ نہیں اندر نیت کیا ہے، اس کا حساب ہونا ہے، اور یہاں تو ہر شے واضح ہو رہی ہے، پھر اس کی سزا کیا ہوگی یہ کل قیامت کے روز پتہ چلے گا۔ اور پھر ان غریبوں کی تحقیر کرنا، حقارت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، یہ ہمارا رویہ بن چکا ہے اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کے ساتھ۔ ہمارا رویہ ہے کہ انہیں حقیر جانتے ہیں، جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو حقارت سے ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ اگر اللہ ہمیں ان کے جگہ پر رکھ دیتا تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا، ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ جس طرح فقہاء نے کہا ہے، جس طرح مسجد کی تعظیم انسان پر فرض ہے، مسجد کی تعظیم انسان پر فرض ہے، جو مسجد کی توہین کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کا حکم ہے عبادت، نماز، وہ نماز کی ادائیگی کا مقام ہے مسجد، سجدے کی جگہ ہے۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ تو ایک عبادت جو کہ نماز ہے، اس کی ادائیگی کا جو مقام ہے، اس کی اتنی تعظیم ہے کہ اگر اس کی کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ مسجد کی بے ادبی کی نیت سے اگر کوئی عمل کرتا ہے انسان تو وہ کفر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو اس کی عبادت کی جگہ ہے اس کی توہین کر رہا ہے۔ دیکھیں کعبے کی توہین کرنا وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ جس طرح مسجد کی توہین یہ کفر ہے، اسی طرح ایک عبادت ہے، ایک حکم ہے زکوٰۃ کا، اور جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ اس حکم کے مطابق وہ بھی تعظیم کے قابل ہوتا ہے۔ جس طرح مسجد تعظیم کے قابل ہے نا، اسی طرح وہ بھی تعظیم کے قابل ہے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی توہین کرتے ہیں۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اس کی توہین کرتے ہیں۔ توہین نہیں کرنی بلکہ اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے، لینے والوں میں نہیں بنایا۔ تو انسان سفر کی بات کر رہا تھا، تو 3 سفر ہیں، ایک سیر اللہ، اللہ کی طرف سفر کرنا، اور پھر سیر فی اللہ۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو پھر انوار و تجلیات اپنی محنت کے مطابق یا اس کے فضل کے مطابق جو اسے عطا کیے جاتے ہیں، اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے، تجلیات سے، واردات سے نوازا جاتا ہے۔ اور ایک ہے سیر من اللہ، اپنے یار سے مل کرنا، اپنے محبوب سے مل کر پھر واپس آنا۔ پہلے 2 مرتبے ہر کسی کو حاصل ہو سکتے ہیں، سیر اللہ بھی، سیر فی اللہ بھی، یہ مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن جو سیر من اللہ ہے اس ذات کے جلووں کو دیکھ کر، اس حسن لم یزل کو دیکھ کر، اس اللہ رب العزت کے حسن کے جلووں کو دیکھ کر، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر واپس لوٹنا،
یہ ہر بندے کو یہ سیر حاصل نہیں، اس کے سردار نبی پاک کی ذات ہیں۔ یہ کوئی کم حوصلے کی بات نہیں، انسان اپنے محبوب کے پاس پہنچے، اس کا وصل حاصل ہو جائے اور پھر وہ اس وصل کو چھوڑ کر واپس آ جائے۔ یہ اگر ہمت ہے، وہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ معراج کی رات ایک تو انسان صفاتی تجلیات حاصل کرتا ہے، وہاں صفاتی تجلیات نہیں ہیں، وہاں ذات کے جلوے ہیں، ذات کا قرب ہے، ذات کا وصل ہے۔ اور محبوب جس کا رہنا سہنا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، سانسیں ہر وقت اسی رب کی رضا کو پانے کے لیے، اس رب کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی ہر لمحہ گزر رہا ہے، جب وہ وصل پا گیا ہے پھر واپس لوٹ رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے امام ہیں یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی، اور حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، ان کے پیر مرشد ہیں یہ، اور حضرت امام ابو حنیفہ کی اولاد سے ہیں یہ، حضرت امام ابو حنیفہ کی اولاد سے ہیں یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی۔ گنگو کے رہنے والے علاقہ ہے گنگو انڈیا کے اندر، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو پڑھ رہے ہیں نا، معراج کا ذکر وہ پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو فرمانے لگے کہ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنے نبی پر قربان جاؤں۔ وہ سارے سفر طے کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے دنا فتح اللہ، پھر قرب پا کے وصل پا کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر جلوے دیکھ کر پھر واپس لوٹ آئے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے جو واپس لوٹ آئے ہیں۔ میں عبد القدوس وہاں ہوتا، جل جاتا، ختم ہو جاتا، واپس نہ لوٹتا، واپس نہ لوٹتا۔ یہ حوصلے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ جلوے دیکھ کر بھی پھر واپس آگے ہیں۔ جو یار کا وصل پالے پھر کب واپس آتا ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو اختیار دیا، محبوب اب کیا چاہتے ہو، جاؤ واپس، تم نے دیکھ لیا ہے اور دیکھتے رہتے ہو، اب جاؤ امت کو جا کر کہو کہ اگر وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو محبوب انہیں تعلیم دو، وہ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ اور اسے معراج کہتے ہیں۔ وَنَجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارہ محمدی کی، اذا ہوا جب وہ اوپر چڑھ رہا تھا، اذا ہوا جب وہ نیچے ہوتا، دونوں معنی ہیں اس کے، اور حالت کے ساتھ قسم اٹھائی ہے، یعنی کہ طلوع ہونے کے ساتھ اور غروب ہونے کے ساتھ، اوپر چڑھنے کے ساتھ اور نیچے اترنے کے ساتھ قسم اٹھائی ہے۔ وَنَجْمِ اِذَا ہَوَا، کیوں؟ آپ صاحب علم ہیں، صاحب ذوق ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، ستارہ جو ہے نا، ستارہ اس سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ یہ کمپاس سے پہلے ستارے ہوتے تھے، جب انسان سمندر کا سفر کرتا تھا تو ستاروں کے ذریعے وہ اپنی سمت کا تعین کرتا تھا، اپنی منزل کا تعین کرتا تھا کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، اور کس طرف ہم نے جانا ہے۔ اور جب ستارے نکل رہے ہوتے تھے اس وقت وہ تعین ہوتا تھا، اور جب وہ ستارے غروب ہو رہے تھے اس وقت تعین ہوتا تھا۔ جب ستارہ نصف نہار پر ہوتا تھا اس وقت تعین نہیں ہو سکتا، اس وقت تعین نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ رہنمائی لیتے تھے ستارے سے، جب وہ ستارہ اوپر چڑھ رہا ہوتا تھا اور جب نیچے اتر رہا ہوتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم اٹھائی گئی ہے ستارہ محمدی کی، تو آپ اوپر چڑھ رہے تھے تو کن کے لیے ہدایت بن رہے تھے، اور جب نیچے اتر رہے تھے تو کن کے لیے ہدایت بن رہے تھے؟ جب اوپر چڑھ رہے تھے تو ارباب طریقت کے لیے، جو طریقت والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت بن رہے تھے،
اور جب نیچے اتر رہے تھے تو جو ارباب شریعت ہیں ان کے لیے ہدایت بن رہے تھے. جو شریعت والے ہیں نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے وہ لے کر آ رہے ہیں, روزہ کیسے رکھنا ہے وہ لے کر آ رہے ہیں, زکوٰۃ کیسے دینی ہے وہ احکام لے کر آ رہے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا کیسے کرنا ہے وہ اوپر جا کر لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو عبد کا لفظ استعمال کیا ہے نا, بے شک میں عبد ہوں, لیکن یہ تمہارے لیے ہے کہ اگر وہ عبد جا سکتا ہے تم بھی اس عبد کے عبد بن جاؤ, تم بھی چلے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں. اب ستارہ جب غروب ہو جاتا ہے نا تو اس وقت جب مدھم ہو جاتا ہے, ماو ہو جاتا ہے, سورج نکل آتا ہے, تو اس وقت وہ ستارہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا, کوئی اس سے رہنمائی, جب وہ خود معدوم ہو گیا ہے, خود مدھم ہو گیا ہے, خود وہ اس کی روشنی نور ختم ہو گیا ہے, تو آگے کیا وہ کسی کو ہدایت و نور دے گا. لیکن یہاں ستارہ محمدی ہے, یہاں ستارہ محمدی ہے, وہ اتر بھی آئے پھر بھی ہدایت دیتا ہے, پھر بھی وہ کامل ہدایت کا سبب بنتا ہے, پھر بھی وہ روشن کرتا ہے. جب اترا ہے تو پھر وہ روشن کر رہا ہے. کس کو روشن کر رہا ہے؟ جو اس ستارے کے ساتھ لگتا جاتا ہے وہ روشن ہوتا جاتا ہے. کبھی ابو بکر کی صورت میں, کبھی عمر کی صورت میں, کبھی عثمان کی صورت میں, کبھی علی کی صورت میں. اور پھر وہ ستارہ اگر قبر کے اندر بھی چلا جاتا ہے, بالکل غروب ہو جاتا ہے, پھر بھی وہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اور ساری امت کے ایمان والوں کا ایمان اسی ستارے کے نور سے وابستہ ہے, اور سارے ولیوں کی ولایت کا نور اسی ستارے کی نور سے وابستہ ہے. آج بھی ولایت والے اسی قبر انور سے نور لے رہے ہیں, اور آج بھی شریعت والے اسی قبر انور سے نور لے رہے ہیں جہاں ستارہ محمدی ہے. اس لیے اللہ رب العزت اس ستارے کی قسمیں اٹھا رہا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, نجم کے 3 حرف ہیں. نجم کے نون, جیم اور میم, یہ 3 حرف ہیں. 3 سے نجم کہتے ہیں ستارے کو, نجوم اس کی جمع. اب جو اعداد والے نا, یہ جو حرفوں کے قیمتیں نکالتے ہیں, حروف کی قیمتیں نکالتے ہیں کہ الف کی یہ قیمت ہے انسوں کے اندر, علم الحساب والے, علم الاعداد والے, وہ کہتے ہیں کہ نون کی جو قیمت ہے نون کی, یہ 50 انچ ہے نون کے, اور جیم جو ہے اس کے 3 ہیں, اور میم جو ہے اس کے 40 ہیں. میم کے 40 ان سے ہیں, نون کے 50, جیم کے 3 اور میم کے 40. تو یہاں والنجم اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے. نون اور جیم قسم ہے ستارہ محمدی کی جو 53 سال 50 اور 3 جو 53 سال مکے کے اندر ہمارے لیے ظلم و ستم سہتا رہا ہے. 53 سال ہمارے لیے ظلم و ستم سہتا رہا ہے. 53 سال وہ ہماری ذات کے لیے وہ ظلم سہتا رہا ہے. اور پھر وہ اذا ہوا طلوع کہاں؟ مدینہ المنورہ میں, مدینہ المنورہ میں. اور پھر میم کے 40 ہیں. قسم ہے ستارہ محمدی کی جو 40 سال کی عمر میں مطلع نبوت اور رسالت پر طلوع ہوا. سبحان اللہ. قسم ہے ستارہ محمدی کی جو 40 سال کی عمر میں مطلع نبوت اور رسالت پر طلوع ہوا. اور طلوع وہ ہوتا ہے جو پہلے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, یہ 3 مطلع ہیں
معراج کی رات جن پر یہ ستارہ محمدی طلوع ہوا ہے، ایک مطلع بشریت ہے، ایک مطلع نورانیت ہے اور ایک مطلع حقیقت ہے، مطلع، اور تینوں مرحلے ہیں سفر معراج کے۔ پہلا سفر سفر معراج وہ بشریت کی معراج، دوسرا سفر سفر معراج وہ نورانیت کی معراج، اور تیسرا سفر سفر حقیقت وہ حقیقت کی معراج۔ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک یہ نبی پاک کی بشریت کی معراج، بشریت کی معراج، اور بیت الحرام سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، جہاں فرشتوں کی پرواز دم توڑ دیتی ہے، جہاں جبریل جیسے تھک ہار کر رہ جاتے ہیں، وہاں تک آپ کی نورانیت کی معراج ہے، اور اس سے آگے پھر آپ کی حقیقت کی معراج ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت علامہ خواجہ علاء الدین دولہ سمنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک کی تین شانیں ہیں، ایک شان بشریت ہے، ایک شان نورانیت ہے اور ایک شان حقیقت ہے، اسی طرح قرآن بھی آپ کی تین جو خصلتیں ہیں، تین جو شانیں ہیں، اس کے مطابق نازل ہوا ہے۔ قرآن کے نزول کی بھی تین قسمیں ہیں، تین طرح کی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، ایک آیات محکمات ہیں، ایک آیات متشابہات ہیں اور ایک حروف مقطعات ہیں۔ جو آیات محکمات ہیں واضح آیات، محکمات کا مطلب کیا ہے؟ واضح، محکم، پکی، جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہے بات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر نازل ہوئی ہیں۔ اور جو آیات متشابہات ہیں یہ نبی پاک کی نورانیت پر نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیات متشابہات کیا ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، یعنی کن کے ہاتھوں پر؟ نبی پاک کے صحابہ کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے نبی پاک کا، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ وجہ اللہ کا لفظ، یہ عین کا لفظ، آنکھ، اللہ کی آنکھ، یہ ساق اللہ، اللہ کی پنڈلی۔ یہ وہ آیات ہیں جن آیات کا معنی ہم کر لیں گے لیکن مراد ہم نہیں جان سکیں گے، اس کی مراد کیا ہے؟ ید اللہ کا، اللہ کا ہاتھ۔ اگر ہم اس کی مراد جاننا چاہیں گے نا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اتنا بات کافی، اللہ کا ہاتھ، اسے مراد کیا ہے وہ جانتا ہے جس نے یہ آیت نازل کی ہے۔ مراد جاننا شروع کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے مراد کو بھی جاننے کی کوشش کی ہے اور وہ بھی اللہ کی مراد، پھر وہ گمراہی کی طرف گئے ہیں۔ جب ہاتھ مانیں گے تو ہاتھ کے لیے بازو کو ماننا پڑے گا، جب بازو مانیں گے تو بازو کے لیے کندھے کو ماننا پڑے گا، جب کندھا مانیں گے تو کندھے کے لیے جسم کو ماننا پڑے گا، اور جو جسم میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہم تجسیم کے قائل نہیں ہیں، اہل توحید کہنا اپنے آپ کو اور بات ہے، لیکن توحید کو جاننا اور بات ہے۔ یہ حشویوں کا طریقہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، حشوی جو ہیں۔ ہم دیکھیں نا آگے شب برات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا، حدیثیں بھری پڑی ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرمائے گا۔ وہ نزول کیا ہے؟ وہ تو عروج اور نزول سے پاک ہے، اللہ عروج اور نزول سے پاک ہے، تو پھر کیا معنی کریں گے؟ وہ اپنی شان کے مطابق، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کا نزول اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہماری عقل، ہمارے علم، ہماری سوچ، ہماری فہم، ہمارے ادراک کے مطابق نہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے اس کے مطابق وہ نزول کرے گا۔ اگر اپنی عقل کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کریں گے تو پھر بات گمراہی کی طرف جائے گی۔ تو یہ عروج اور نزول اللہ رب العزت کے لیے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ جو تین شانیں ہیں آیات متشابہات، یہ کون سی آیات ہیں؟ جو نبی پاک کی نورانیت پر نازل ہوئی ہیں۔
ان میں سے ایک آیت جو ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. یہ معنی تو ہم کر لیں گے لیکن اس کی مراد ہم نہیں جان سکتے، اس کی مراد ہم نہیں جان سکتے. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، یہ کس کو کہا ہے نبی پاک نے؟ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اپنے صحابہ کو. ساری تفاسیر اٹھا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قل انما انا بشر مثلکم یہ نہ صحابہ سے فرمایا ہے اور نہ ہی ایمان والوں سے فرمایا ہے، اور یہ کفار سے کہا ہے نبی پاک نے. تو کیا نبی پاک کفار کی طرح بشر ہیں؟ صحابہ سے کیا فرمایا ہے نبی پاک نے؟ صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، نہ، آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. تو یہ آیات متشابہات ہیں جو نبی پاک کی نورانیت پر نازل ہوئے. ہم ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کا ظاہر معنی ہے اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اور پھر تیسری قسم جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات یہ الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، ٹھیک ہے نا، طٰہٰ یاسین، کاف ہا یا عین صاد. کیا معنی ہے اس کا؟ پتہ کسی کو؟ کسی تفسیر کرنے والے کو؟ کسی مولوی کو؟ کوئی نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کی حقیقت کے ساتھ کلام کیا ہے. وہ محبوب جانے اور اللہ جانے. اسی لیے آپ جو مرضی ترجمہ اٹھائیں، جس مرضی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھائیں، جب الف لام میم آئے گا نا تو نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حقیقت کے ساتھ کیا ہے. محبوب جانے، کلام کرنے والا جانے، اور جس کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے وہ جانے. تو 3 مرحلے معراج کے، بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک بشریت کی معراج، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ آپ کی نورانیت کی معراج، اور سدرۃ المنتہا سے اللہ کی ذات تک، اس کے جلموں تک یہ معراج، یہ نبی پاک کی حقیقت کی معراج. بشریت کو معراج کیوں ہوئی؟ نورانیت کو معراج کیوں ہوئی؟ اور حقیقت کو معراج کیوں ہوئی؟ آخری بات، بشریت کو معراج اس لیے ہوئی کہ بشروں کو معراج کرا سکیں. وہ تو ہر وقت معراج میں ہیں، نبی پاک ہر وقت معراج میں ہیں، ہر وقت عروج میں ہیں. تو پھر آپ کی بشریت کو معراج کیوں ہوئی؟ تاکہ بشر آپ کی معراج سے معراج حاصل کر سکیں. اور نورانیت کو معراج کیوں ہوئی؟ تاکہ نوری جو ہے ان کو معراج ہو سکے. اور حقیقت کو معراج کیوں ہوئی؟ کیونکہ نبی پاک کی حقیقت کو معراج ہو سکے. یہ ہے حقیقت معراج جو آسان سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. انشاءاللہ معراج کی رات فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں بلا کر ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھ کلام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک کلام کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا